کبھی محسوس کیا ہے کہ آپ کا دماغ آپ کے کنٹرول میں نہیں رہتا؟ رات کو سونے لگے تو پرانی غلطیاں، آنے والے کل کا ڈر، دوسری کی باتیں، سب ایک ساتھ ذہن میں حملہ کر دیتی ہے اور ہمیں پوری رات نیند نہیں آتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسا اصل دشمن کوئی اور نہیں، ہمارا اپنا ہی بے قابو ذہن ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے انکنٹرولبل مائنڈ یور بگیسٹ اینیمی کے بارے میں، کہ یہ آپ کی زندگی کیسے تباہ کرتا ہے، نفسیات اس کو کیسے سمجھاتی ہے، دین کیا کہتا ہے، اور سب سے اہم، آپ اس کو کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں۔ سب سے مین مسئلہ آپ ہے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ آخر میں آپ کو چند ایسے پریکٹیکل سٹیپ بتاؤں گا جو آج سے ہی آپ کی زندگی بدلنا شروع کر سکتی ہے۔ چلیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ بے قابو ذہن ہمارے روزمرہ زندگی میں کیسا نظر آتا ہے۔ آپ موبائل ہاتھ میں لیتے ہیں کہ صرف 5 منٹ کے لیے سوشل میڈیا چیک کرو، اور اچانک 1 گھنٹہ گزر جاتا ہے۔ دل میں حسد اور مایوسی بڑھ جاتی ہے کہ سب آگے نکل گئے، بس میں ہی پیچھے رہ گیا ہوں۔ کسی نے چھوٹی سی بات کر دی، آپ نے اس وقت تو کچھ نہیں کہا، لیکن بعد میں دماغ میں اسی جملے کو بار بار ری پلے کرتے رہتے تھے۔ دل میں غصہ، جلن اور بدگمانی بڑھتی جاتی ہے۔ کبھی کبھی ہم کیا کرتے ہیں، جاب کے بارے میں اتنا سوچتے ہیں کہ اگر میں فیل ہو گیا، اگر مجھے نکال دیا گیا، اگر یہ ہو گیا، اگر وہ ہو گیا، سارا اگر مگر ہوتا ہے، تو اصل کام پر فوکس ہی نہیں رہتا۔ یہ سارے اوور تھنکنگ کی شکلیں ہیں، یعنی ایک ہی بات کو بار بار بلا وجہ بے وقت سوچتے رہنا۔ ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ زیادہ سوچنا نیند خراب کرتا ہے، چڑچڑاپن بڑھاتا ہے اور جسمانی بیماریوں تک لے جا سکتا ہے، جیسے سر درد، دل کی دھڑکن تیز ہو جانا اور مسلسل تکن۔ بے قابو ذہن ایک اور نشانی یہ بھی ہے کہ وہ آپ کو یا تو ماضی میں پھنسا کے رکھتا ہے، میں نے یہ کیوں کیا، وہ کیوں کہا، یا پھر مستقبل کے ڈر میں، اگر ایسا ہو گیا تو، اور حال یعنی موجودہ لمحہ آپ کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ یہ کتنی بڑی نقصان ہے، آپ نے کبھی سوچا ہے؟ اب ذرا سائیکالوجی کی زبان میں سمجھتے ہیں کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ نفسیات کہتی ہے کہ ہمارے ذہن میں دن بھر ہزاروں خیالات آتے ہیں، لیکن مسئلہ ہر خیال سے نہیں ہوتا۔ مسئلہ ان ریپیٹیٹیو اور انٹروسیو، یعنی بار بار آنے والے، زبردستی گھس جانے والے خیالات سے ہوتا ہے، جو ہم کو چھوڑتے ہی نہیں۔ کوگنیٹو بیہیویئر یعنی CBT، یہ ایک مشہور طریقہ علاج ہے اور تھیریپی ہے، یعنی یو فیل دی وے یو تھنک، آپ ویسے ہی محسوس کرتے ہیں جیسے آپ سوچتے ہیں۔ یعنی خیال پیدا ہوتا ہے، وہ خیال احساس بن جاتا ہے، اور وہ احساس ہمارا عمل بنا دیتا ہے۔ مثال کے طور پر، خیال میں ناکام ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا، احساس مایوسی، شرمندگی اور خوف آپ میں پیدا ہوگا۔ عمل کون سا ہوگا؟ عمل کام ٹال دینا، کام نہیں کرنا، سستی، لیزینس فیل کرنا، لوگوں سے دور بھاگنا، نئی کوشش نہیں کرنا، یہ سارے چیزیں CBT میں سکھایا جاتا ہے۔ لیکن ہم اس کو پکڑ کر اس سے سوال کر سکتے ہر اوور تھنکنگ اور خیال سے کہ کیا یہ 100% درست ہے جو میں یہ سوچ رہا، کیا اس کے حق میں ثبوت ہے؟ ہم کیا کرتے، کبھی کبھی اتنا اوور تھنکنگ کر لیتے، لانگ، بالکل 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ بیٹھ کر دور تک سوچتے ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا کہ اس کے حق میں کیا ثبوت ہے؟ نہیں ہے، تو اسی ٹائم یہ خیال ختم ہو جاتا ہے۔ کیا میں چیزوں کو بڑا چڑھا کر تو نہیں دیکھ رہا ہوں؟ اکثر ہم نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی ہم سوچتے ہیں تو چیزوں کو ایگزیجریٹ کرتے ہیں، بہت بڑا چڑھا کر اپنے خیال میں لے کے جاتے ہیں، بہت دور لے کے جاتے ہیں۔ جب آپ منفی خیال کو نام دیتے ہیں، جیسے یہ میرا خوف بول رہا ہے یا یہ میرا اوور تھنکنگ ہے، تو آپ اس سے الگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور دماغ تھوڑا ہلکا محسوس کرتا ہے۔ ایک پریکٹیکل ایکسپیرینس ہوتا ہے، ایکسرسائز ہوتا ہے، جسے ہم مائنڈ فلنس ٹیکنیک کہتے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہر سانس پر توجہ، موجودہ لمحے پر فوکس کرنا، ہاؤ ٹو اسٹے فوکس ان دا پریزنٹ سچویشن، اور جسمانی احساسات کو آبزرو کرنا سکھایا جاتا ہے، جس سے دماغ کی چرچر، یہ جو شور وغیرہ اس میں ہوتی ہے، کچھ دیر کے لیے خاموش ہو جاتی ہے
اور آپ کو اندرونی سکون کا احساس ہوتا ہے، لیکن یہ ایکسپرٹ لوگ سکھاتے ہیں۔ اسلامی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو انسان کے اندر ایک نفس ہے، خواہشات ہے، غصہ ہے، حسد ہے، شیطان کے وسوسے ہے۔ اگر ان کو چھوڑ دیا جائے، فری ہینڈ دیا جائے، تو یہی ذہن اور یہی دل انسان کی سب سے بڑی دشمن بن جاتی ہے۔ ہمارا دین ہمیں سیلف کنٹرول یعنی نفس کو قابو کرنے کی مستقل تربیت دیتا ہے۔ جیسے ہم روزے رکھتے ہیں، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ سیلف کنٹرول ہوتا ہے نفس پہ۔ نماز ہمیں دن میں 5 بار ریسیٹ کرتی ہے۔ جہاں ہم دنیا کے شور سے نکل کر اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اس سے انر پیس اور ویل بینگ، مینٹل ویل بینگ پر بہت مثبت اثر پڑتا ہے۔ ذکر و اذکار، استغفار اور تلاوت دل کو بالکل سافٹ اور نرم کرتی ہے۔ آپ کے اندر امید اور توکل پیدا کرتی ہے، جس سے اوور تھنکنگ اور بے چینی کم ہو جاتی ہے۔ جب ہم ہر منفی خیال کو فوراً یقین بنا لیتے ہیں تو ہم گویا شیطان کے وسوسوں کو سچ مان لیتے ہیں۔ لیکن جب ہم کہیں کہ یہ وسوسہ ہے، میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے بہتر جانتا ہے اور وہ میرے حق میں بہتر فیصلہ کرے گا، تو دل میں عجیب سا سکون اترنے لگتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انکنٹرولبل مائنڈ کو قابو میں کیسے رکھا جائے؟ وہ کون سے پریکٹیکل سٹیپس ہے جس کو ہم لیں اور ہم کنٹرول کر سکیں؟ سب سے پہلا سٹیپ صبح کا مائنڈ ریسیٹ۔ دن کی شروعات موبائل سے نہیں، وضو، نماز اور تھوڑی سی خاموشی سے کریں۔ 2-3 منٹ کے لیے صرف اپنی سانس پر فوکس کریں۔ آہستہ گہری سانس اندر اور آہستہ سے باہر، اور دل میں یہ کہیے، میں آج اپنے خیالات کو آبزرو کروں گا، ان کا غلام نہیں بنوں گا۔ سٹیپ نمبر 2، دن بھر خیالات کو ایک نام دینا۔ آپ کے ذہن میں جو بھی خیالات ہے، اس کو ایک اسپیسیفک نام دے دے۔ جب بھی محسوس ہو کہ دماغ بہت دوڑ رہا ہے، کبھی کبھی دوڑتا ہے، رکیے، ایک گہرا سانس لے اور اپنے ذہن کو کہیے، سٹاپ، یہ بس ایک خیال ہے، فیصلہ میں نہیں کرنا ہے کہ اس پر یقین کرنا ہے یا نہیں۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، خیالات بہت زیادہ سٹرانگ ہو جاتے ہیں، تو اسے کاغذ پر لکھے، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ، پھر نیچے لکھے، حقیقتاً میرے پاس کون سے ثبوت ہے، کیا پروف ہے کہ یہ خیال جو میرے ذہن میں آیا، میرے دل میں آیا، کیا میرے پاس اس کے بارے میں ثبوت ہے یا نہیں، اور میں اس کے لیے کون سے عملی قدم لے سکتا ہوں۔ سونے سے کم از کم آدھا گھنٹے پہلے موبائل دور رکھ دے۔ دن کے 3 شکر لکھے، کون سے 3 چیزیں جو اچھی رہی۔ پھر 2 رکعت نماز، تھوڑا سا قرآن اور سادہ سی دعا، یا اللہ میرے دل اور دماغ کو سکون دے، منفی خیالات کو میرے لیے باعث ترقی بنا دے، نہ کہ تباہی کا۔ یاد رکھیے، دماغ کو کنٹرول کرنا ایک دفعہ کا کام نہیں، یہ شارٹ ٹرم کا کام نہیں، یہ لائف لانگ ٹریننگ ہے۔ جسے جسم کے لیے روزانہ ورزش ضروری ہے، ویسے ہی ذہن اور روح کے لیے روزانہ تھوڑی سی مینٹل اور اسپریچول ایکسرسائز ضروری ہے۔ یاد رکھیں، اسپریچول اور مینٹل ایکسرسائز کے بغیر زندگی میں آپ کبھی بھی پیسفل مائنڈ حاصل نہیں کر سکتے۔ چاہے آپ کے پاس کروڑوں روپے ہو، بنگلہ ہو، گاڑی ہو، دنیا کی سیر کرے، لیکن جب تک آپ اسپریچول ایکسرسائز اور مینٹل ایکسرسائز نہیں کریں گے، آپ کو کبھی بھی سکون نہیں ملے گا، یہ یاد رکھیے۔ آخری بات یاد رکھیے، دشمن باہر نہیں، اکثر ہمارے اپنے ذہن کے اندر ہوتا ہے۔ جب آپ اپنے مائنڈ کو غلام نہیں بلکہ خادم بنا لیتے ہیں، تو زندگی کا ہر میدان بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ حافظ۔